قرآن مجید نے کن چیزوں کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے، دنیا میں اللہ کا فضل و کرم کس کے شامل حال ہوتا ہے، اور اللہ نے دن و رات کیوں بنائے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 61 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 61 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: پچھلی آیت میں ہمیں دعا اور عبادت کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں اپنی کچھ نعمتوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ ہمارے اندر معرفت، عشق، عبادت اور دعا کی روح کو زندہ کرے۔ قرآن مجید میں بعض چیزوں کو سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے، جن میں سے ہم کچھ نمونوں کو پیش کر رہے ہیں۔ الف، اللہ کی یاد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ جان لو کہ صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ تمہاری دعا لوگوں کے لیے سکون بخش ہے۔ جیم، غیبی مدد۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، سورہ فتح آیت نمبر 4۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کیا ہے۔ دال، زوجہ۔ لتسکنوا الیہا، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اللہ نے تمہارے لیے زوجہ بنائی تاکہ تمہیں اس کے پاس سکون ملے۔ ہے، گھر۔ اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورہ نحل آیت نمبر 80۔ جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ قرار دیا۔ واو، رات جو کہ آرام کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 61 کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، عبادت اور دعا اسی کی بارگاہ میں صحیح ہے جو دن و رات کا پیدا کرنے والا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، رات آرام کے لیے اور دن محنت کے لیے ہے۔ نمبر 3، آرام کام کرنے کا مقدمہ ہے۔ لتسکنوا، النہار مبصرہ سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 4، دن اور رات دونوں کا ایک ساتھ ہونا نعمت ہے۔ نمبر 5، دنیا میں اللہ کا فضل و کرم مومن اور کافر دونوں کے شامل حال ہوتا ہے۔ نمبر 6، کوئی شخص اللہ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، وہ جو کچھ دیتا ہے اس کا لطف و کرم ہے۔ نمبر 7، اللہ کے فضل و کرم کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنا لطف و کرم ختم نہیں کرتا۔ نمبر 8، اکثریت حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 9، اللہ ہمارے شکر کا انتظار نہیں کرتا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ نمبر 10، دن اور رات دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 62 اور 63 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار رکھتے تھے وہ اسی طرح بھٹک رہے تھے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 62 اور 63 کے ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ افک کا معنی ہے حق کی راہ سے گمراہی۔ جھوٹ کو بھی افک کہا جاتا ہے کیونکہ حق کے برخلاف ہوتا ہے۔ جہادہ یعنی ایسی چیز کا انکار کرنا جس کا ہمیں دل میں یقین ہو، یا ایسی چیز کو ماننا جس کا دل میں یقین نہ ہو۔ مفردات راغب۔ ان دو آیات کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، پہلے حق کو پہچنوائیں، اس کے بعد تنقید کریں۔ نمبر 2، جو اللہ سے دل نہ لگائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جو لوگوں کا رب ہے اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ اور اس کی ربوبیت اور توحید کے علاوہ ہم جس راہ پر بھی جائیں گمراہ ہیں۔ نمبر 5، گمراہ گھمنڈیوں کو ذلیل کیا جائے تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ افضل ہیں۔ نمبر 6، حق کا انکار گمراہی کا مقدمہ ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی نے تمہیں صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے، تو خدا بہت ہی متبرک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 64 کی تلاوت ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ کچھ آیتوں پہلے دن و رات جیسی زمانی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں زمین و آسمان جیسی مکانی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے اور اس کو روح عطا کرنے پر اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس آیت میں بھی کہ جس کا موضوع انسان کو اچھا بنانا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، شروعات میں زمین متزلزل تھی، اللہ نے انسانوں کے رہنے کے لیے اسے ٹھہرایا۔ نمبر 2، دنیا با مقصد ہے۔ نمبر 3، زمین اپنی حرکت کے باوجود ٹھہری ہوئی ہے۔ نمبر 4، تمام موجودات میں اللہ نے سب سے اچھی صورت انسان کو عطا کی ہے۔ نمبر 5، چہرے کی خوبصورتی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نمبر 6، اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے رزق بنایا ہے وہ پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں، اور اگر انسان ناپاک چیزوں سے استفادہ کرتا ہے تو یہ اس کا برا انتخاب اور اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ نمبر 7، اچھی صورت اور پاک رزق اللہ کی ربوبیت کے جلووں میں سے ہے۔ نمبر 8،
زمین کا ٹھہراؤ، آسمان کی تعمیر، تمہاری پیدائش اور پاک و پاکیزہ رزق دینا، یہ سب کچھ تمہیں کمال دینے کے لیے ہیں۔ نمبر 9، اللہ کا وجود برکت اور رحمت کا سبب ہے۔ نمبر 10، پوری دنیا اللہ کے زیر تربیت اور کمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن مجید نے اللہ کی یاد، پیغمبر کی دعا، غیبی مدد، زوجہ، گھر اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور دنیا میں اللہ کا فضل و کرم مومن اور کافر دونوں کے شامل حال ہوتا ہے، اور اللہ نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔